الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ 10واں پارہ سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة، اے ایمان والو جب تمہارا آمنا سامنا کسی دشمن کی جماعت کے ساتھ ہو جائے، اذا لقیتم فئة فاثبتوا، پھر ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جنگ میں ثابت قدم بھی رہو اور خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، یعنی رجوع الی اللہ رکھو، ذکر اذکار تسبیحات حمد و ثنا میں اپنے آپ کو مصروف رکھو، اور ساتھ جہاد بھی ثابت قدمی سے کرتے رہو۔ فاثبتوا اللہ واذکروا اللہ کثیرا، خوب یاد کرو، لعلکم تفلحون، تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، اللہ رسول کا کہا مانو، خواہ گھر کی زندگی ہو جہاد کی زندگی ہو، اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کو مانو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں اختلاف کیا تو بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرو، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جو جہاد کرتا ہے اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، اسلام کی شان و شوکت ہو، اس لیے علاقہ فتح کر رہا ہے کہ وہاں اسلامی قانون نافذ کرے گا۔ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب یہ نیت ہو کہ اللہ کی بات بلند ہو، اسلام کی شان و شوکت ہو، اس نیت سے جہاد ہو، تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جہاد ہے اللہ کے راستے کا، یہ جہاد ہے جو شریعت کو مطلوب ہے، یہ جہاد ہے جس پر اللہ کی رضا اور انعامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت بعض لوگ لڑتے ہیں کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، اپنی بہادری اور طاقت دکھانے کے لیے لڑتے ہیں۔ بعض لوگ قومیت کے لحاظ سے لڑتے ہیں کہ وہ ہماری قوم ہے، بس وہ ان کے خلاف لڑ رہی ہے تو ہم بھی
اپنی قوم کے ساتھ ہیں، بعض لوگ لڑتے ہیں کہ وہ ہماری زبان والے ہیں، بس وہ جب ان کے خلاف لڑ رہے ہیں تو بس ہم بھی لڑیں گے کیونکہ وہ ہماری زبان والے ہیں۔ اور کچھ لوگ نمود کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگوں کی نیت ہے کہ لڑتے ہیں کہ کوئی مال و دولت حاصل ہو جائے گا، اور کچھ لوگ لڑتے ہیں جو اللہ کی رضا مقصد ہوتی ہے، تاکہ جو ہمارے علاقے کے اندر لوگ عبادات کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، مائیں بہنیں ہیں، بچے ہیں، وہ پرامن طریقے سے رہیں، ہم اس لیے سرحدوں پر جہاد کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاد کرتا ہے کہ وہاں عبادات اچھی ہو سکے، ہمارے علاقے میں اللہ کا نام بلند ہو سکے، یہ جہاد ہے فی سبیل اللہ۔ باقی جتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں قومیت کے اوپر، لسانیت کے اوپر، یا ریا اور نمود کے اوپر، یا مال و متاع حاصل کرنے پر، اپنی بہادری دکھانے پر، یہ جتنے جنگ اس نیت سے ہو رہی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ہی کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کی بات بلند ہو۔ ہم ملک اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ کریں گے، جو اب تک نہیں کیا، ملک تو حاصل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مدینہ طیبہ میں قیام اختیار کیا، اور صرف ایک شہر کے اوپر ہی ابھی آپ کا مقصد حکم چل رہا تھا، تو اسی پر ہی اسلامی قانون نافذ ہو گیا تھا۔ پھر جیسے جیسے سائڈوں میں علاقے اپنے قبضے میں آتے گئے، اسلامی قانون، اللہ کا نام بلند ہوتا گیا۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا نام بلند کرنا مقصد ہے، جہاد اس لیے کر رہے ہیں۔ یہی حکم ہے کہ اگر آپ کسی علاقے میں جہاد کرنے گئے، وہاں اس علاقے کے قریب پڑاؤ ڈالا اور صبح ہوئی، اس گاؤں سے اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، تو فرمایا کہ اس علاقے کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں ہے، وہاں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اور جو کمزوریاں ہیں وہ واضح و نصیحت کے ساتھ دور کر دی جائیں گی، لیکن جب اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا۔ قرآن مجید کی آیت جو 10ویں پارے کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے دشمن کے ساتھ، اب جنگ شروع ہو گئی، وہ پہلے سوچنا تھا وہ تھوڑے ہم تھوڑے، وہ زیادہ ہم زیادہ، بس کسی طریقے سے جنگ نہیں ہونی تھی، لیکن شروع ہو گئی، تو پھر فاثبتوا، اب ثابت قدم رہنا ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ جب ایمان ہو، اخلاص ہو اور ثابت قدمی ہو، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب ثابت قدم رہو اور فیصلہ کرنے والے سے فیصلے کا انتظار کرو۔ فاثبتوا، ثابت قدمی اہل ایمان کو یہ حکم ہے، جتنے بھی ہو تم، اس کے تو مکلف نہیں ہو۔ اور جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، کہ خواہ مخواہ جنگ سے کوئی شخص بھاگ آیا، اور جیسے جنگ میں رہنا بہت بڑی نیکی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، ایسی جنگ سے بھاگنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا ثابت قدم رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جنگ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، کافروں کے خلاف ہو رہا ہے، یہ سب نیکی ہے جہاد کرنا۔ جہاد کے لیے تو چلنا، ابھی گاؤں سے چلا ہے، پہنچا نہیں ہے تو بھی نیکی ہے، ساز و سامان جمع کر رہا ہے تو بھی نیکی ہے، اس نیت سے گھوڑا رکھا ہے، وہ قلعے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، وہ بھی نیکی ہے، اس کا چارہ کھانا، پانی پینا، بول و براز سب نیکی ہے۔ جو جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھا ہوا ہے تو سب نیکی ہے۔ جب جہاد میں جا کے بندہ بالفعل مصروف ہو جاتا ہے تو وہ تو سب سے اونچی نیکی ہے۔ باوجود اس کے کہ جہاد سب سے بڑی نیکی اور اونچی نیکی، عظیم الشان نیکی ہے،
اس نیکی کو کرتے ہوئے بھی وذکر اللہ کثیراً، خوب اللہ کو یاد کرتے رہو، خوب اللہ کو یاد کرتے رہو، رجوع اللہ کرو، تاکہ انسان کو ہر وقت اپنی کمزوری کا احساس ہو اور اللہ کی قوت کو سامنے رکھے، اس کی مدد کو سامنے رکھے، کہیں اپنے ہی اندر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگ جائے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ہم زیادہ تعداد میں ہیں، ہم بہت اسلحے والے ہیں، کیا ہونا ہے جی، ہماری جیت ہی جیت ہے۔ یہ جملے جب آ گئے تو یہ خطرناک ہیں۔ جہاد کر رہے ہو، جنگ کر رہے ہو، پھر بھی خوب اللہ کو یاد کرو، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو، معافی نہیں ہے۔ قرآن مجید 5ویں پارے میں بھی مجاہد کی نماز کا ذکر ہوا، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تمام وہ حدیثیں جمع کی ہیں کہ مجاہد جو بالفعل جہاد میں مصروف ہے، جنگ جاری ہے، بالفعل جہاد میں مصروف ہے، اس وقت بھی اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جہاد نیکی ہے، پاؤں پر گرد و غبار، باروں پر گرد و غبار لگ گیا نا جی، وہ بھی نیکی ہے، لیکن ایک نیکی میں مصروف رہ کر دوسری نیکی کو چھوڑ دینا یہ اتباع شریعت نہیں ہے۔ جہاد میں مصروف ہے تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، اپنے مجاہدین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ پہلے نماز پڑھے، ایک حصہ بعد میں نماز پڑھے۔ اور اگر اس سے بھی شدید اور سخت جنگ جاری ہے کہ ہم مجاہدین کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، آمنا سامنا ہے، جنگ جاری ہے، سخت، فرمایا اپنے گھوڑوں پر، اپنے اونٹوں پر، اپنی سواریوں پر سوار ہو کر یا پیدل ہو، منہ تمہارا جدھر بھی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مجاہد کا رخ جدھر بھی ہوگا ادھر اللہ ہے۔ اس کے لیے وہ جو 7 شرطیں ہیں نا نماز سے پہلے کی، کہ قبلہ رخ ہونا، مجاہد کے لیے قبلہ رخ ہونا معاف کر دیا گیا ہے۔ جدھر مجاہد کا رخ ہوگا بس ادھر ہی اپنی نیت کرے، اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے، اسلحہ پہنا ہوا پہنا رہے، بوٹ پہنے ہیں پہنے رہیں۔ تو جب اس درجے میں ایک بندہ نیکی میں مصروف ہے اور نماز معاف نہیں ہے، مؤخر کرنا معاف نہیں ہے، اس سے ایک اگلی حالت ہے کہ ایسی جنگ جاری ہے کہ یوں اشارے کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے، اور جیسے ہی وقت ملے گا قضا کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہی مرتبہ نمازیں قضا ہوئی ہیں، ایک غزوہ خندق میں، اس میں 3-4 نمازیں بعد میں آپ نے اکٹھی پڑھی ہیں قضا، اور ایک وہ جو ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر کیا تھا کہ آپ جاگتے رہو، جیسے صبح صادق ہو تو ہمیں آپ نے جگا دینا ہے، اور وہ بھی سو گئے، ان کو بھی نیند آ گئی۔ جیسے طلوع آفتاب ہوا اور اس کی کرنیں پڑی ان سونے والوں پر، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے بلال کو جگایا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو تو ہم نے نگران مقرر کیا تھا۔ تو بلال نے کہا جی جو سب کو ہو گیا وہ مجھے بھی ہو گیا، پہلے تو میں جاگتا رہا بیٹھا رہا، پھر مجھے بھی نہیں پتہ چلا۔ آپ نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو، چلو اٹھو، آگے ایک جگہ ہے وہاں پر رکیں گے اور وہاں صبح کی نماز پڑھیں گے۔ اسی واقعے کی وجہ سے صبح کی نماز کی سنتوں کی قضا بھی ہے، اور اگر نماز کوئی قضا ہو جائے تو اس کی سنت کی قضا نہیں ہے، وتر کی قضا ہے۔ یہاں پر آپ نے جب وہ اگلے جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو ساتھیوں کو وضو کا فرمایا، اذان دی گئی، سنتے پڑھی، اور پھر آپ نے صبح کی نماز کی جماعت قضا کی کرائی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ نماز قضا ہوئی، اور مرض الوفات میں آپ پھر بھی آتے جاتے رہے، کوئی 1-2 نمازوں کی بات ہے، بعض رات کہتے ہیں کہ وہ بھی ادا ہوئی تھی، بعض نے کہا تھوڑے بعد میں ادا ہوئی تھی۔ تو بات کر رہا ہوں کہ مجاہد کو حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا،
جب تمہارا آمنا سامنا کفار کے ساتھ ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے، فَاثْبُتُوا، مجاہد اسلام کے بارے میں پہلا حکم ہے کہ خوب ثابت قدم رہو، آپ مدد اللہ کے ساتھ تب آئے گی اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرا مجاہد کے ذمہ کام کہاں ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو، کہیں اپنے اسلحے کی طرف توجہ نہ ہو جائے، اپنی طاقت کی طرف توجہ نہ ہو جائے، اپنی کثرت کی طرف توجہ نہ ہو جائے۔ فتح اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، وہ عطا کرے گا، اور آپ کے ذمہ ہے ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ مجاہد تو ہوتا بھی وضو میں ہے، اور نے مجاہد کی نماز کا ذکر کر دیا اس حد تک۔ اور ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ اتنا آرام، اتنا سکون، اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود ہماری نمازیں قضا بھی ہو جاتی ہیں، نماز باجماعت کے علاوہ بھی ہوتی ہیں۔ فَاثْبُتُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقیناً تمہاری کامیابی ہے اگر یہ دو کام کرو۔ اگلی آیت میں اور بھی کام بتایا، اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، خواہ گھر کی زندگی ہے، بازار کی زندگی ہے، مسجد کی زندگی ہے، کاروبار کی زندگی ہے، جو بھی جگہ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہر موقع پر شریعت کی ہدایات موجود ہیں، ان ہدایات کو لے کر چلو۔ میدان جنگ میں ہو تو وہاں بھی جو شریعت کی ہدایات ہیں ان کو ملحوظ رکھو۔ کسی نے کلمہ پڑھ دیا تھا کسی جنگ میں، پہلے وہ لڑتا رہا، ایک صحابی نے اس کو قتل کر دیا، اور آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی کہ حضرت پہلے تو ہمارے خلاف وہ جنگ کرتا رہا، جب ہمارے کنٹرول میں آیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگ گیا، دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، ہمارے ڈر سے وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا ہل لا شققت قلبہ، آپ کہہ رہے ہیں دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، ہمارے ڈر سے ہوا تھا، آپ نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھا، کیونکہ اسلامی اصول یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو بس وہ مسلمان ہے، اندر کی حال اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اور یہ قتل کرنے والے صحابی بھی کون ہیں پتہ ہے؟ اکثر یہ قصہ لکھا جاتا ہے، یہ حضرت اسامہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی بھی ہیں، اور آپ نے ان کے والد کو متبنہ بنایا تھا وغیرہ، جس پر وہ آیات نازل ہوئیں، زید کو۔ یہ زید اسامہ بن زید بن حارثہ ہیں۔ تو اصول جو ہے شریعت کا، جو حکم ہے، جو ہدایت ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا بس آپ نے اس کو نہیں مارنا، وہ دل سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا، اس جگہ پہ مسلمان مار کھا رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں بھی مار کھا رہا ہے مسلمان، اطاعت اللہ اور رسول کی کرنی ہے، پتہ نہیں یہ کس کی کر رہا ہے، اس کو اپنا اللہ اور اپنا نبی ابھی تک سمجھ نہیں آیا، اس کی ہدایات ہی نہیں سمجھ آئی، یہ کس کی اطاعت کرے، یہاں پر مار کھا رہا ہے، اور اگلی مار کہاں کھا رہا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اور اگر ملک کی اسلامی سطح پر دیکھا جائے تو مسلمان تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، کوئی سیاسی طور پر آپس میں لڑ رہا ہے، اور کر کیا رہے ہیں؟ اپنے قائد کو دودھ کا دھلا ہوا پیش کر رہے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے آپس میں ورکر لڑ رہے ہیں، ہمارا قائد اچھا، ہمارا قائد اچھا، کوئی اس پہ لڑ رہے ہیں سیاست پر، کھا گئی کل تو کوئی جو سیاست کی سلیب، اس میں ایک نور نظر تیرا بھی تھا میرا بھی تھا، اور کچھ مذہبی لوگ بھی رفع یدین کرو نہ کرو، امین اونچی کرو نہ کرو، جھگڑے میں جاری ہے۔ اچھا اگر کسی سے پوچھو کہ رفع یدین اگر کسی نے نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی؟ کہیں گی ہو جائے گی۔ اچھا کیا تو ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ اچھا امین اونچی کہہ دی تو ٹھیک ہے، ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ دل میں کہہ دی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں نہیں کہی، بھول گیا، آمین کہی ہی نہیں، پھر کسی مفتی سے مسئلہ پوچھو نماز ہو گئی یا نہیں تو مفتی کہے گا نماز ہو گئی ہے۔ ان چیزوں میں جھگڑا کیا جا رہا ہے جہال کا، عالم نہیں جھگڑتے،
جاہل جھگڑتے ہیں جو ان کو اتنا ہی پتہ ہے. اچھا اقدار کا نہیں پتہ ہوتا. اقدار کیا ہیں؟ اللہ اکبر، نماز شروع ہوئی نا جی، یہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے، اور ہاتھوں کو اٹھا کر باندھنا یہ سنت ہے. اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ اکبر کہا، نماز ہو جائے گی. یہ اقدار ہے. یعنی قدر کیا ہے، اس شریعت کے حکم کی ویلیو کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے کہ اگر وہ شریعت کا حکم آپ عمل نہیں کریں گے تو نماز آپ کی ہو گئی یا نہیں ہوئی، یہ نہیں پتا. اور جھگڑا تنازع جناب جاری ہے، یہ نہیں. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ جھگڑو. دنیاوی معاملات ہوں، سیاست کے ہوں، مذہب کے ہوں، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جھگڑو گے فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے. بزدلی کا لیول، مقام ملکہ، بزدلی کی نحوست، یہ کیوں آئے گی مسلمان میں؟ جب آپس میں جھگڑے گا. لسانیت پر جھگڑے، قومیت پر جھگڑے، زبان پر جھگڑے، علاقے پر جھگڑے، صوبے کے نام پر جھگڑے. نام کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی نام پر جھگڑے، کبھی کیا جھگڑے. اور چھوٹی چھوٹی زمین پر اتنے قبرستان آباد کر دیے. یہ مسلمان جھگڑے، چاچے بھتیجے کے جھگڑے، اور کسی مذہبی بات پر جھگڑے، سیاسی بات. فتفشلوا، جھگڑا کرو گے بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. آپ بہتر جانتے ہیں، جمعے کی نشست تو بالکل مختصر نشست ہوتی ہے. بہت دفعہ دشمنان اسلام، یہود و نصارہ کہو، ہنود کہو، جو بھی ہو، ان کے جاسوسی نظام ہمارے ملک میں جو کئی خرابیاں کراتا ہے، ان میں سے ایک مذہبی لڑائیاں بھی کراتا ہے، جھگڑے کراتا ہے، فرقہ واریت کو عروج دیتا ہے. اور کیوں؟ آپ انگریز کے اصول پڑھیں، اس نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں پر حکومت کرنی ہے تو آپس میں ان کو لڑاتے رہو، حکمرانی کرتے رہو. فَتَشْحَلُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. بس صبر کے ساتھ میدان جنگ میں رہو. یہ تمہیں حکم ہے میدان جنگ کا کہ جب اتر آئے ہو بس مضبوط رہو، پھر دیکھو اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے. وَاصْبِرُوا، اور صبر کے ساتھ رہو. ان اللہ مع الصابرین. دنیا ساری ہی صبر کا وظیفہ ہے دوستو. صبر کے بغیر کوئی نظام نہیں ہو سکتا. نہ دین کا کام ہو سکتا ہے، نہ کوئی دنیاوی کام ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر جنگ ہو. جب جنگ میں شروع ہو جاؤ ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو. جنگ ہو، مسجد ہو، بازار ہو، گھر ہو، جو جگہ بھی ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کرو گے، زندگی پرسکون پاؤ گے. اور اگر اس سے ہٹ گئے بس بے سکونی آپ کا پورا سین بھر دے گی، کمرے سارے بھر دے گی. ہر جگہ جدھر جاؤ گے بے سکونی ہوگی. اور کیوں؟ اس کو پھر بے سکونی کو لوگ دور کرتے ہیں. نہیں، وہ اطاعت رسول سے دور ہوگی، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول سے دور ہوگی. روحانیت ٹھیک ہو مجاہد کی، اللہ کی رضا کی خاطر ہو. ایک غزوہ ہوتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود بھی بنفس نفیس موجود ہیں. ایک شخص بہت جم کر لڑ رہا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، خوب بھاگتا ہے اور دشمنوں کو کاٹتا جاتا ہے. مسلمانوں کی جماعت میں ہے. صحابہ نے جب اس کا جنگ کرنے کا یہ ولولہ دیکھا، جذبہ دیکھا، تو تعریف کی کہ بڑا عظیم مجاہد ہے، بہت اچھی طرح جم کر لڑ رہا ہے، جنتی معلوم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جہنمی ہے. صحابہ حیران ہو گئے. وہ شخص لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا، گر گیا. قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے گزرے تو کہا ہنیئا لک الشہادہ، تیرے لیے شہادت مبارک ہو، تو اب شہید ہو رہا ہے. تو اس کے سانس آ جا رہے تھے. کہنے لگا شہادت ہوگی تو مسلمانوں کی ہوگی،
جو اللہ رسول کی اطاعت اور کلمت اللہ العلیاء کے لیے لڑ رہے ہوں گے، میں تو قومیت کی لاج رکھتے ہوئے لڑ رہا تھا کہ اس میں فلانا قبیلہ تھا، وہ میرے قبیلے والے تھے، میں اپنی قومیت کا لحاظ رکھ کے لڑ رہا تھا، میرے لیے کیسے شہادت ہوگی۔ وہ جو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنتی ہے، آپ نے فرمایا چھوڑو یہ جہنمی ہے، وہ در پردہ منافق تھا۔ تو بات یہ اتنا عظیم کام ہو یا چھوٹا سا کام ہو، امام بخاری نے تو اپنی بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے شروع کی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی نے روشن دان رکھا نیت اذان کے لیے، تو روشن دان تو روشنی بھی دیتا رہے گا، ہوا بھی دیتا رہے گا، لیکن ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ نفل پڑھ رہا ہے، اور اس لیے کہ آج میرے صاحب بھی ڈی جی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیں نا، وہ بھی نمازی آدمی ہیں، تو میری نماز بھی دیکھیں آج۔ تو یہ نفل اللہ کے لیے نہیں ہے، ڈی جی صاحب کے لیے ہے۔ کوئی شاگرد نفل پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، استاد کو دیکھا ہے تو اور ذرا غنمات اچھی کرنے لگ گیا کہ استاد کو پتہ چل جائے، تو یہ اللہ کے لیے نہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیاوی کام ہے، نیت درست ہے تو وہ بھی دینی بن جائے گا، اور تلاوت اور روزہ ہے، جہاد ہے، نفل ہیں۔ اگر اس میں مقصد ریاکاری ہے یا کچھ اور ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو یہ ضائع ہو جائے گا۔ صرف ضائع نہیں ہوگا، اس عمل پر گناہ بھی ہوگا۔ کسی نے کسی کو دیا نا کچھ، تو فرمایا احسان بھی نہ جتلاؤ وغیرہ وغیرہ، اللہ کی رضا کے لیے اس کو تکلیف بھی نہ دو۔ کسی کو 100 روپے دیے، تیسرے پارے میں ذکر ہے۔ لیکن اگر ریاکاری کے طور پر دیا، احسان جتلانے کے دیا، دے کر اس سے پھر گھر کا جھاڑو بھی لگواتا رہا، وہ بھی سمجھے گا آج 100 روپے ملا ہے، ذرا اچھا جھاڑو، اور یہ اپنے دل میں زکوٰۃ کے 100 روپے دے رہا ہے، اس سے کام لے رہا ہے، اضاحہ ہے، احسان جتلا رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ ایک تو وہ صدقہ قبول نہیں ہے، صرف اتنی بات نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ریاکاری پر، اس کے احسان جتلانے پر، اور اس کے اضاحہ، اس سے کوئی کام لینے پر گناہ بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلی نیت ہو اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اور پھر یہ جو ہے نا جی، اخلاص کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، نیت درست ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ صرف پہلی دفعہ ہی نیت درست ہونا کافی نہیں ہے، اس پورے عمل کے دورانیے میں نیت کا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں درمیان میں نیت گڑبڑ تو نہیں ہو گئی۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کامیابی تو عمل کے ساتھ ہے، اور عمل بھی تب جب اخلاص اور نیت درست ہو تب ہے، اور یہ نیت درست اور اخلاص یہ بھی ہر وقت بندہ خطرے میں ہے۔ انسان ہے نا، کسی وقت بھی دل میں کوئی خیال آ سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں جنگ کرتی ہیں، شیطان برے خیالات ڈالتا ہے نا جی، اتنا تو سب کو پتہ ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے، جب بندہ نیک ہو تو فرشتے اچھا خیال بھی ڈالتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت عطا کی، جو 24ویں پارے کی آخری سورت حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اس میں ایک آیت آتی ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، تم نے دنیا کی زندگی میں، اللہ رسول کی معنی ہے ہم تمہارے دوست ہیں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں نیک بندوں کو کہ ہم تمہارے دوست ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کو نیچے اتارتا ہے اور اپنے نیک بندوں کے دلوں میں تقویت اتارتا ہے، اور فرشتے یہ جملہ اس کو اندر جا کے کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو جیسے شیطان برے خیالات ڈالتا ہے، نیت کو خراب کر دیتا ہے، ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے بندہ، ایسے ہی انسان جب نیک ہوتا ہے نا تو اس کے قریب فرشتے ہوتے ہیں، جو صاف ستھرا ہو، ایمان والا ہو، میلا کچیلا نہ ہو، بدبو اس سے نہ آئے، اچھی خوشبو لگائے، نفل پڑھے، تلاوت کرے، ساتھ اس کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ خوش ہوتے ہیں اس کی پاکیزگی پر، اس کی صفائی ستھرائی پر۔ لوگ بعض دفعہ پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے۔ دونوں مطلوب شریعت ہیں، دونوں مطلوب شریعت ہیں۔ طہارت جس طرح شرط ہے، ایسی نظافت بھی شرط ہے۔ صفائی ستھرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا حکم ہے کہ خود کو صاف رکھنا کافی نہیں، فنائے دار کو بھی صاف کرو تو ایمان کی علامت ہے۔ لوگ تو اپنے کو بھی صاف نہیں کرتے۔ جرابیں کس نے دیکھنی ہیں؟ بوٹ کے اندر ہوتی ہیں جی۔ بنین کس نے دیکھنی ہے؟ وہ تو اندر ہوتی ہے، اوپر بدل دیتے ہیں، اندر کچھ نہیں بدلتے، جدھر سے گزرتے جاتے ہیں خوشبو کے علاوہ کوئی اور چیز پھیلاتے جاتے ہیں۔ تو نظافت الگ چیز ہے اور طہارت الگ چیز ہے، دونوں مطلوب شریعت ہیں۔ آگے چلو، تو بات کر رہا ہوں نحن اولیاؤکم، آپ نیک بنو، فرشتے آپ کے دل میں اچھے خیالات ڈالیں گے، فرشتوں کی آپ کے ساتھ دوستی ہو جائے گی۔ ادھر ادھر کے دنیا کی دوستی کو کیا کرتے ہو؟ وہ تو آئے دن بدل جاتے ہیں، اپنی پارٹیاں بھی بدل دیتے ہیں، ایسی دوستی ہے وہ دنیاوی، مقصد دنیاوی ہے نا جی۔ دینی مقصد ہو تو دوستی نہیں ٹوٹتی، وہ پکی رہتی ہے۔ وہ دیکھو نا جی، انگاروں پر لیٹ گئے، دوستی نہیں توڑی، فلاں ہوا، دوستی نہیں توڑی، اللہ رسول کے ساتھ سچے رہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عمل سے بندہ کامیاب ہوتا ہے نا، اور عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہو، ہر وقت جائزہ لیتا رہے۔ جب اخلاص والا بندہ ہے نا جی، تو ایک ہی دفعہ نیت اچھی کرنا ضروری نہیں ہے اور کافی نہیں ہے، نماز کے دورانیے میں بھی جائزہ اپنا لیتا رہے کہ ادھر ادھر کے خیالات وغیرہ تو نہیں آ رہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا الناس کلہم ہلکا الا العالمون والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم۔ سنو لوگو، سارے لوگ ہلاکت میں ہیں مگر اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جاننے والے بچ جائیں گے، اور عالم جو اللہ رسول کی تعلیمات کو جاننے والے تھے وہ بھی خطرے میں ہیں، عمل والے بچ جائیں گے۔ علم تو کیا، قاری تو بنے، لیکن عمل نہیں ہے، عمل والے بچ جائیں گے۔ فرمایا عمل والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر مخلص نہ ہوئے تو۔ اس میں عمل کر رہا ہے، ریاکاری مقصد ہے، عمل کر رہا ہے، شہرت مقصد ہے، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ عمل والے بھی بچ جائیں گے جو مخلص ہیں۔ فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، جن کی نیت درست، جو اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، سارے کام یہ نیکیوں کے یہ مخلص کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑے خطرے میں ہیں۔ کسی وقت بھی شیطان ان پر حملہ کرے اور یہ کہنے لگ جائیں کہ یہ ہمارے ہی کمالات ہیں، تو ہلاک ہو جائے گا، نظام خراب ہو جائے گا۔ ہر وقت رجوع اللہ، مجاہد کو بھی یہ حکم ہے اور ہر نیکوکار کو یہی حکم ہے کہ وہ جائزہ لیتا رہے، جائزہ لیتا رہے۔ فتح کے شروع میں جا رہا ہے، جنگ کے شروع میں جا رہا ہے، تو بھی اس کو رجوع اللہ کرنا ہے۔ اور فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اگر وہ لڑائی شروع کر دیتا ہے تو بھی لڑائی جاری رہے۔ اس لیے تو مجاہد کو اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر، جو ہم تو ادھر نہیں جاتے تو ادھر ہی لوگ جلسوں میں ہی بس اس کا وہ والا شوق ادھر ہی پورا کر لیتے ہیں جی۔ جہاد جاری ہے تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اور جہاد ختم ہو گیا یہ نہیں کہنا کہ وہ فلانا بندہ بڑا تکڑا تھا، فلانے کا اسلحہ بڑا اچھا تھا، فلانے کو ٹریننگ بڑی اچھی تھی، نہیں 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 نہیں، یہ علی خطر عظیم، والمخلصون علی خطر عظیم، یہی موڑ ہے، یہ اندر کا یہی موڑ ہے جس کی چوکیداری بڑی مضبوط چوکیدار رکھنا ہے۔ یہ ظالم نفس امارہ نے جب دام بتا بدلا تو فوراً میں نے اپنے باب تقوی پہ اپنا پاسباں بدلا۔ جیسے ہی اندر خیال آئے گا میری ٹینک اچھی تھی، میرا میزائل اچھا تھا، مجھے ٹریننگ اچھی تھی، فوراً اگر یہ خیال آیا تو بدلے اپنے خیال کو، اللہ اکبر کہے نہیں کوئی نہیں، سب میرے رب کا فضل ہے، اس کے ساتھ ہوا ہے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جب جہاد سے فارغ ہوتے ہیں، فتح ہوتی ہے، صحابہ کو بٹھاتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب آپ کے فضل سے ہے،
اگر آپ نہ چاہتے ہم جتنے بھی زیادہ اور طاقتور ہوتے ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا اللہم لک الحمد کلہ، فتح کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ثنا کے جملے ہیں۔ فرمایا اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت ولا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورفقک ورزقک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح ہوتے ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بٹھاتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ کسی مجاہد نے تلوار چلائی، تیر چلایا، گھوڑا دوڑایا، جو کچھ بھی کیا تیرے فضل سے کیا، ساری تعریفیں تیری ہی ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت، اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا جسے تو آزاد کرے، جسے تو پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، جسے تو ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے تو گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے تو دے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا، جسے تو اپنا مقرب بنا دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، جسے تو دور کر دے ابو جہل وغیرہ اس کو کوئی قریب نہیں کر سکتا۔ اے میرے رب یہ فتح بھی تیرے نصیب میں تیرے فضل سے ہوئی، ہمارے نصیب میں یہ فتح بھی تیرے فضل و کرم سے ہوئی، اور مزید تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہمارے اوپر ابسط علینا من فضلک، اپنے رحم و کرم کی بارش برسا، اپنے رزق کے خزانے انڈیل دے، صحت و عافیت اور سکون کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ پہلے بھی تیری ہی مدد کے محتاج تھے، اب فاتح بن کر جا رہے ہیں، تب بھی تیرے فضل و کرم کے محتاج ہوں گے۔ یہ ہے اصل ایمان کہ جب بھی کوئی نعمت ہو رجوع اللہ، کام کرنے جا رہے ہیں بھلے جہاد ہے، نیکی کا کام ہے، تب بھی رجوع اللہ ہے، اور فتح ہو جائے تو تب بھی یہ نہیں کرنا کہ نفل پڑے تھے اس سے ہو گیا ہے۔ یہ کچا صوفی کیا کرتا ہے؟ کچا صوفی جس کو کسی اللہ والے کی صحبت حاصل ہے نا جی، کسی نیک عالم اچھے پیر کی صحبت اور معیت حاصل ہے نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آج تلاوت کی تھی اس کی برکت سے یہ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ یہ کہے گا کیونکہ اس کو سبق مل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہوا۔ ہمارے کیا نیکیاں، آپ 2 نفل تو پڑھے نا، اور پھر نفلوں کے بعد سوچیں کہ اس میں کتنے خیالات آئے ہیں۔ ہمارے کیا نفل ہیں جن سے کام ہو گیا؟ کچا صوفی عابد، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ کئی عابدوں پر ایک شیطانی کافی ہے، کئی عابدوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس علم نہیں ہوتا، شیخ کی صحبت نہیں ہوتی، اللہ والوں کی معیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پھر بھٹک جاتے ہیں، 2 نفلوں کی طرف اپنے تھوڑے سے ذکر کی طرف توجہ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بے شک ہوا اس سے ہو، ہمیں نہیں پتا، ہم نے یہ کہنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے مومن، تجھے کوئی بھی راحت اگر پہنچی ہے تو یہ بول دے، یہ بات کہہ دے کہ میرے رب کا فضل ہے، اس کا فضل و کرم شامل حال ہوا تو یہ چیز مل گئی، یہ نعمت مل گئی۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر کوئی پریشانی آئی تو یہ نہ کہنا فلانے کی، یہ کہنا میرے اعمال بد کی وجہ سے یہ میرے اوپر پریشانی آئی ہے۔ یہ تو قرآن کی ہدایت ہے۔ تو اس سے بندے کے ایمان میں، عمل میں اور قرب الہی، معرفت میں، اللہ کے قریب ہونے میں
یہ جو نسخہ ہے یہ بہت کارگر ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے نعمت وہ اللہ کے فضل سے ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل جب آ رہا تھا نا غزوہ بدر کے لیے تو دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ پاک تیرے نزدیک ان دونوں گروہوں میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں سے اور میرے گروہ میں سے، جو زیادہ پسندیدہ ہے، جو زیادہ محبوب ہے، اس کو فتح دے دے۔ اندازہ لگائیں ذرا۔ اچھا فتح ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد فلن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو فتح دے دے اللہ جو تیرا محبوب ہے، تو دیکھ لیے فتح، اللہ ہے نا، اپنی شان ہے اس کی، دیکھ لیے فتح، ان کو کہو دیکھ لیے فتح۔ اب تمہیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نزدیک محبوب کون ہے، پسندیدہ کون ہے، دیکھ لیے فتح۔ سنو، اگر تم پھر بھی میرے پیغمبر کے خلاف آئے تو پھر بھی ہم اپنے فرشتوں کو اتار کر تمہیں نیست و نابود کریں گے، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، لیکن بہتر یہ ہے تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، باز آ جاؤ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے، باز آ جاؤ، بچ جاؤ گے، اور اگر آؤ گے تو ہم بھی آئیں گے، اور تم یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت کثیر ہیں۔ توجہ کے ساتھ دوستو، ایمان کی کھڑکی کھولو، اگر تم کثیر تعداد میں بھی ہوئے، اسلحہ بھی زیادہ ہوا، اس گھمنڈ میں نہ آنا، پھر بھی ہم ایمان والوں کے ساتھ مدد و نصرت شامل ہے، حال رکھیں گے اور ان کو فاتح عطا کر دیں گے، فتح بنائیں۔ یہی حالت صورتحال آج بھی ہے دوستو۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کا امریکہ ساتھ، وہ بھی سوچ ہی رہا ہے، کسی اور نے بھی سوچا تھا تو وہ واپس لے کے جا رہا ہے، مسلمان ابھی تک سویا ہوا ہے، اس کو سوچنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ کیا کرو گے اتنی فوجوں کو، اتنے بڑے ملک اسلامی، بڑے کر و فر، بڑے مالداری کو؟ یہ حقیقی جہاد ہے۔ فلسطین کو آزاد کرانا یہ حقیقی جہاد ہے، یہودیوں کے خلاف جہاد ہے، کفار کے خلاف جہاد ہے، جس میں کوئی رد و بدل، کوئی کیا کہتے ہیں، تردد نہیں ہے اس جہاد میں۔ اور یہ اس جہاد کا موقع ایک بہترین موقع ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ مسلمان جب فتح کریں گے فلسطین کو تو دنیا بھی دیکھے گی کہ مسجد اقصیٰ کا منظر کیا ہو گیا، اس کی رونقیں کیا ہو گئی۔ دیکھ نہیں لیتے ہو حرم شریف کو، مسجد نبوی کو، اللہ شاہ فہد کی قبر کو منور کرے، غلطیاں بہت ہیں، معصوم تو نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی بناتے وقت پوری دنیا کو چیلنج کیا تھا کہ جس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، میں اللہ کے رسول کے گھر میں لگانا چاہتا ہوں، میں اس کا خریدار ہوں۔ جب مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے پاس آئے، اللہ عطا کرے یہ مسجد اقصیٰ، تو اس کی رونقیں ہی بہت ہوں گی۔ بات یہ دوستو، یہودیوں کے خلاف اور سارے کفار ان کے ساتھ ملے ہوئے، سب سے زیادہ تو بھنگڑے ڈال رہا ہے آپ کا پڑوسی ملک انڈیا۔ اس سے بہترین جہاد نہیں ہے۔ آپ غزوہ بدر سے واپس آتے ہیں، ذرا سنو بات، غزوہ بدر سے واپس آتے ہیں، غزوہ احد سے پہلے آپ نے چند سریے بھی بھیجے، غزوے ہوئے، غزوہ قینقاع ہے، سویق ہے، عطفان ہے وغیرہ، اور اسی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ہوا۔ اسی بدر کے بعد ہی چھوٹی عید بھی واجب ہوئی، بڑی عید بھی واجب ہوئی، قربانی بھی واجب ہوئی وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ اس دورانیے میں سن 2 ہجری اور 3 ہجری کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے غزوے ہوئے، لیکن آپ نے 4-5 بڑے کارنامے سر انجام دلائے۔ حضرات صحابہ سے مسجد نبوی میں تقریر کر کے، باقاعدہ تیار کر کے حضرات صحابہ کو 5 بڑے کارنامے وجود میں آئے۔ سب سے پہلا ایک عصمہ عورت تھی جس کو نبی نے، صحابی نے قتل کیا تھا، یہ عصمہ یہودیہ تھی، میں بتاتا ہوں پھر۔ دوسرا ابو عف کو، اس کو قتل کرایا، یہ بھی یہودی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار میں گندی باتیں کرتا تھا۔ تیسرا شخص کعب بن اشرف یہودی ہے، اس کو قتل کرایا، یہ بھی مشرکین مکہ سے ملا تھا وغیرہ، کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے، مسلمانوں کی عورتوں کے خلاف اشعار پڑھتا تھا۔ یہ وہی بدبخت تھا، آپ کو قصہ یاد آ جائے گا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دعوت کے لیے بلایا تھا، آپ وہاں گئے، تشریف فرما ہوئے، اس کا ارادہ تھا اوپر سے چٹان گرائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، آپ اٹھ گئے اور بچ گئے اللہ کے حکم سے۔ یہ کعب بن اشرف یہودی ہے۔ چوتھا شخص ابن سبینہ، یہ یہودی تھا۔ پانچواں شخص ابو رافع، یہ یہودی تھا۔ یہ پانچوں یہودی جو اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دورانیے میں اسلام کو نقصان پہنچانے والے، اسلام کے خلاف سازش کرنے والے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا خواب دیکھنے والے اور اپنے اشعار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، بے ادبی کرنے والے یہ یہودی تھے جن کو آپ نے قتل کرایا۔ او امت مسلمہ جاگ ذرا، تیرا مقابلہ بھی اس وقت یہودیوں کے ساتھ ہے جو تیرے دشمن، تیرے خدا کے دشمن، تیرے نبی کے دشمن، تیرے اسلام کے دشمن۔ ان یہودیوں کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کر کے دکھایا۔ ان 5 کی بات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے جمعے پر عرض کریں گے۔ اللہ میرا کہنا اور سننا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔